لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم ضیوف الرحمان. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج ہمارے پروگرام کی 15ویں قسط ہے اور ہمارے مہمان بنے ہیں ہمارے میر کارواں، ہمارے روح رواں محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ سفر حج پر جانے کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں، عبادات کے کیا اسلوب ہیں، اور ہمارے بزرگان جو ہم سے پہلے سالوں پہلے، عشروں پہلے، صدی پہلے، صدیوں پہلے سفر حج پہ جایا کرتے تھے تو ان کا سفر حج کس طرح کا ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے معمولات کیا اختیار کیا کرتے تھے. السلام علیکم محترم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا، میرا آپ سے آج پہلا سوال یہ ہوگا کہ جب کوئی سفر حج پر جانے کی تیاری کرتا ہے تو مختلف لوگوں سے ملتا ہے. اگر تو وہ کسی ڈاکٹر سے ملے تیاری کے حوالے سے تو وہ اس کو ورزشیں اور ادویات بتاتا ہے. اگر تو کسی عالم سے ملے تو وہ یقینی طور پر انہیں کچھ نہ کچھ وظائف اور اسی قسم کی دعائیں اور حج کا طریقہ بتاتے ہیں. اگر کسی پرانے تجربہ کار حاجی سے ملے تو وہ کچھ اور چیزوں کو ملا کر بتاتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دراصل حج کی تیاری کے حوالے سے اگر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ حج کی اصل میں تیاری کی اقسام ہیں کتنی؟ کیا اس میں کوئی روحانی تیاری بھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی انتظامی تیاری بھی ہوتی ہے؟ کیا کوئی اور بھی تیاری کی قسم ہے؟ تو ذرا اس کے حوالے سے ہم ذرا بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ ہمیں اس تیاری کو کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو سفر حج کے لیے تیار کرنا چاہیے. آپ نے سوالات پوچھے ہیں کہ بھائی آج کے سفر پر مرد نکلے، عورت نکلے، بوڑھا نکلے، جوان نکلے، جو بھی نکلے تو اس سے پہلے کون سی تیاری کرنی چاہیے. تو میرے تجربے کے مطابق تیاری یہ ہے کہ تیاری کو ہم 3 قسم پر تقسیم کریں گے. ایک قسم کی تیاری وہ ہے کہ جس کو ہم جسمانی تیاری کہتے ہیں. دوسری قسم تیاری روحانی تیاری ہے، اور تیسری قسم کی تیاری جو ہے وہ سامان اور توشہ سفر کے بارے میں تیاری ہے. اب جسمانی تیاری میں یہ بھی آتا ہے کہ ورزش کافی کرے. جانے سے پہلے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے کچھ نہ کچھ ورزش کرتا رہے، مرد ہے یا کرتی رہے عورت ہے، اور اس طرح ورزش کرے کہ چلنا پھرنا سیکھے، لگاتار مسلسل چلنا پھرنا سیکھے اور عادت بنائے تھوڑا تھوڑا کر کے. بھائی اگر ایک شخص دفتر میں یا کسی دکان میں، منڈی میں، کسی اسٹور میں، کسی جو ہے نا یا کسی نوکری میں ہو اور وہ جو ہے نا اکثر کرسی پر بیٹھا رہتا ہے، یا کوئی عورت ہے وہ اس کا گھر تنگ ہے اور اپنے گھر ہی میں وہ اکثر آرام زیادہ کرتی ہے، بیٹھتی زیادہ ہے، چلنے پھرنے سے ڈرتی ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن جو ہے نا وہ 10 منٹ پھرتی رہی، پھر اگلے دن 15 منٹ، پھر اگلے دن 20 منٹ، پھر اگلے دن 30 منٹ، پھر اگلے دن 40 منٹ، پھر اگلے دن جو ہے نا 50 منٹ. تو یہ چاہے وہ ورزش کرنا سیکھے، کیونکہ جو مطاف ہے، مطاف نیچے ہے. اگر جو نیچے طواف کرتی ہے وہاں پر بھی کافی وقت لگتا ہے 7 چکروں میں، اور اگر برآمدوں میں طواف کرنا ہو تو برآمدوں میں طواف 50 منٹ تک لگاتار 7 چکروں کو کاٹنا پڑے گا عام رفتار سے. اور اگر صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے پورے کرنے ہوں تو صفا اور مروہ جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ کتنا سفر ہے، وہ جو ہے 394.5 میٹر ایک پھیرا ہوتا ہے صفا سے مروہ کی طرف. پھر 394.5 میٹر جو ہے، اب اس کو 7 پیروں سے ضرب دیا جائے
तो फिर वो कितना बनता है, 2761 मीटर बनता है। तो 2761 मीटर, अब इसको 3 फुट से ज़रब दिया जाए तो फिर 8284 फुट मसआ, साए और सफ़ा और मरवा के दरमियान मसआ का फासला है। तो कम से कम 8284 फुट या 2761 मीटर ये फासला ये चलते हुए लगातार आदत इसकी बनाई जाए। बरामदों में 50 मिनट तक ये 7 पे चक्कर वो तवाफ के तकरीबन आम रफ्तार में काटे जाते हैं। लिहाजा ओवरदिश की आदत हो, अगर कोई माजूर साथ हो और उसको व्हील चेयर में पिराना हो तो अगर व्हील चेयर यहाँ अपने पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल कर ले जो है ना, और इसमें अपने माजूर को अपने घर के अंदर फिराने की आदत बनाए। और जो है और अगर व्हील चेयर ना मिले तो हथरेडी है जिसको अरबाना कहते हैं, इसके ज़रिए से अपने घर के अंदर अपने मकाम पर इसको चलाना शुरू कर ले, ताकि जो है ना व्हील चेयर चलाने वाला सेहतमंद शख्स हेल्पर जो होता है माजूर के साथ उसकी भी आदत बन जाए और वो व्हील चेयर चलाना उसको आसान हो। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर ले। घर में बाद लोग मखसूस किस्म के खाने खाते हैं, नरमुनाज़र किस्म के खाने खाते हैं, तो जाने से 2-3 महीने पहले मुख्तलिफ़ के किस्म के खाने इस्तेमाल कर ले, ताकि वहाँ पर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो खाने सामने आएंगे और उनकी आदत ना होगी तो इसको इन खानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नरमुनाज़र खानों वाले वो जो है ना खुराक जो है ना खाने वाले वो ज़रा अपने खानों में जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने इस्तेमाल करना शुरू कर ले कि सेहत भी पर भी बुरा असर ना हो और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का आमना सामना हो तो मुश्किलात ना हो। तो वर्जिश की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी का घर वसी है तो अपने घर के अंदर बार बार चक्कर लगाता रहे ताकि उसके पाँव जो हैं वो चक्कर लगाने के और सफ़ा और मरवा के फेरे अदा करने के। इसी तरह अगर अरफात से पैदल मुज़दलिफ़ा, फिर मुज़दलिफ़ा से मीना, जमरात को, फिर जमरात से अपने मक्का मुकर्रमा तक आने के लिए उसके पाँव चलने फिरने के आदी हो जाएं। ठीक है। इसी तरह ये दूसरी किस्म की जो तैयारी है वो रूहानी तैयारी है। रूहानी तैयारी का मतलब ये है कि जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ जो क़त्ए रहमी वो उसने शुरू कर दी है तो क़त्ए रहमी को छोड़कर सिले रहमी शुरू कर ले। कर्ज़े वग़ैरह जिस पर हैं वो कर्ज़े भी अदा कर ले, मुमकिन हद तक कर्ज़ों को भी अदा कर लिया जाए ताकि वहाँ पर जो हज अदा हो जाए। और उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़े हों और कर्ज़े अदा ना किए हों या टाल मटोल किया हो और कर देने वाले आपसे नाराज़ हों तो भी जब तक आपके कर्ज़े न उतरे हों तो हज की कबूलियत में जो है ना वो ज़रा देर लगेगी। इसलिए कर्ज़ों की अदायगी भी ज़रूरी है। और हलाल कमाई से, हमारे गांव में एक शख्स है उसका कारोबार बिल्कुल हराम तरीके से है, तो उसने पहले कोई नौकरी की थी, उसका पेंशन था, तो पेंशन की रकम को जमा करता रहा यहाँ तक कि अब उसके ज़रिए से अब वो हज पे जा रहा है। तो अपने हलाल कमाई में से कुछ जो है ना वो तोशा अपने साथ ले ले, यानी जितनी रकम की ज़रूरत हो वो तो ले ले। तो बहरहाल फ़राइज़ को सीखे, नमाज के फ़राइज़, इसी तरह जो है ना हज के फ़राइज़, उम्रे के फ़राइज़, इसी तरह तवाफ़ के 8 वाजिबात हैं, एहराम के 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है, और इसी तरह सफ़ा और मरवा की 6 वाजिबात हैं, जमरात को मारने के 10 वाजिबात हैं। तो इन फ़राइज़ वाजिबात और सुनन और मुस्तहबात का भी वो पहले से सीख ले। तो फ़राइज़ सीखे, वाजिबात सीखे, सुनन सीखे, मुस्तहबात सीखे, मुफ़सिदात भी सीखे कि किन किन चीज़ों से वो जो है ना वो जो कौन कौन से आमाल फासिद हो जाते हैं, मकरूह हो जाते हैं, मकरूहात सीखे, जिनायात का इल्म हासिल कर ले। और जिन मुफ्तियान किराम ने हज की अदा किए हैं और बड़े बड़े मुफ्ती हज़रात हैं और इल्म वाले लोग हैं उनके पास जाया करे और उनसे किताबें जो है ना लिखवाएँ कि भाई मैं कौन सी किताबें ले लूँ जो मुझे हज और
عمرہ میں مدد دے سکیں۔ تو یہ سب اعمال سیکھے، نماز کے فرائض اور نماز کے الفاظ سب کچھ، اور پردے کے جو ہے نا بارے میں سیکھے عورتیں۔ وضاقتہ کو پہلے سے جو ہے نا ٹھیک کر لے، اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی چھوڑے، اگر داڑھی تو کتراتا ہے تو داڑھی کو کترانے کا عمل بھی ٹھیک نہیں، بلکہ کم از کم ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھے، اور ٹوپی سر پر پھر جو ہے نا رکھنے کی عادت بنائیں، اور اگر پگڑی کی عادت ہے تو سنت کا عمل ہے تو اس کو بھی اسی طرح کپڑے مصنون طریقے سے بنانے کی کوشش کرے، جو کالر ہے اور اپنے جو ہے نا قمیص کے ان کو تھوڑا چھوٹے کر لے، اور ٹائی وغیرہ استعمال نہ کرے۔ اسی طرح وضاقتہ کو بہت زیادہ بڑے بڑے مونچھے بھی نہ ہوں، اور جو ہے نا عورتیں ہیں تو وہ جو بعض عورتیں بھووں کو شریعت کے خلاف بناتی ہیں، بعض عورتیں اپنے بالوں کو، بعض عورتیں اپنے ناخنوں کو بہت لمبے لمبے ناخن چھوڑتے تھے، تو یہ سب جو شریعت کے خلاف بدن اور کپڑوں کے استعمال میں جو اس نے گڑبڑ کیا ہے اب تک، ان سب کو چھوڑ دے اور مصنون طریقے سے کپڑوں کو، لباس کو، بدن کو بنا لے، اور نفس کو پہلے سے اعمال کا پابند بنانا شروع کر لیں، تلاوت کا پابند بنانا، شکر ذکر کا پابند سب بنانا، پابند بنانا تیار کر جو ہے کہ محنت شروع کر لے، حرمین شریفین کی عظمت کو سیکھے اور ان کے فضائل بار بار پڑھتا رہے، مناسک کی ادائیگی کا طریقہ سیکھے، طواف کی اس طرح کیا جائے گا، مینا مزدلفہ میں کس طرح اعمال ہوں گے، فضائل بھی سیکھے، سویرے اٹھنے کی عادت ابھی سے بنائے، جاگنے کی عادت ہو، سویرے جاگنے کی عادت ہو، فضائل حج و مسئلہ حج اور اپنے مسلک کی کتب کو سیکھ لے، اور سفر کی نماز کو سیکھ لے کہ بھئی سفر میں جو ہے نا نماز کس طرح پڑھیں گے، 4 رکعت والی نمازوں کو سفر کے دوران ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے فرض نمازوں کو، اور سنت جو ہے نا جو سنت ہیں وہ اگر دوران اضطراب ہوں تو پھر ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر وہاں پر جو ہے نا آرام سے ہو جائیں ہوں بھی سفر میں تو پھر پڑھنے کی کوشش کرے، جنازہ کی دعاؤں کو سیکھے، وہاں پر جنازے ہر نماز کے بعد ہوتے ہیں، تو بہت ساری عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ان کو نہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا وغیرہ جنازوں کی دعاؤں کو بھی سیکھے، جنازوں کی نیت کی اس کو بھی سیکھے، اور جو ہے نا چھوٹے بچے کے لیے، چھوٹی بچی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے مرد بھی سیکھیں عورتیں بھی سیکھیں، کیونکہ بہت سارے جنازوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ الصلاۃ علی الاموات والاطفال والطفلات والمرأة تو علی النساء، تو اس لیے مسنون جو دعائیں ہیں ان کو بھی سیکھے، اور جماعت کا طریقہ بھی سیکھے کہ جماعت میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ بہرحال روحانی تیاری بھی ہے، اور تیسری قسم جو ہے نا وہ سامان سفر کی تیاری ہے، تو سامان سفر جو ہے وہ بھی پہلے سے تیار کر لے، کم از کم 2 چادر سلی ہوئی سفید چادر اب مرد اپنے ساتھ لے لیں، اگر 4 لے لیں تو اور اچھا ہوگا، 2 ناپاک ہو جائیں تو 2 تو پاک پڑی رہیں گی، تو اسی طرح عورت نقاب لے لے، اور چھجے والی ٹوپی لے لے، برقع لے لے، اور نقاب بھی ایسا نقاب ہو جو کہ جو چھجے والی ٹوپی پر اس نے اس کو فٹ کیا ہو، اور نقاب درا جو ہے نا وسیع ہو، ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں اس کا چہرہ نظر آئے، بلکہ نقاب بھی پردے والا نقاب ہو، اور 3 جوڑ کپڑے کم از کم لے لے، ہلکی سی چادر بھی لے لے، وہاں پر کوئی جو ہے نا سردی نہیں، ہلکی سی چادر مرد حضرات اپنے ساتھ لے لیں، بنیان نیچے جو ہے نا قمیص کے نیچے بنیان پہننے کے لیے کہ جس یا جیکٹ لے لے کہ جن پر جیب لگائے ہوئے ہوں اور زپ والے جیب ہوں، کیا اور عورتیں 2 پٹا لے لیں، 2 عدد 2 بٹے بھی لے لیں، اسی طرح جانماز ہلکی سی وہ لے لے، تولیہ جو ہے نا ہلکی سی ہلکا سا تولیہ بھی لے لے، اور رومال بھی لے لے چھوٹا سا، اسی طرح ہمیانی مرد حضرات اپنے ساتھ لے لیں، جس میں موبائل بھی ہو، موبائل چھوٹا سا موبائل ہو یا جو بھی ہو، رقم اور پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام بھی کر لے، تو ہمیانی بھی ہو کہ جس میں موبائل بھی سنبھل سکے، روپیہ بھی سنبھل سکے، پاسپورٹ بھی سنبھل سکے، شناختی کارڈ ہو، جتنے بھی ٹکٹ وغیرہ، یہ ہمیانی بھی مرد حضرات لے لیں، عورتیں اپنے ساتھ پرس لے لیں، کوئی چھوٹا سا تھیلا قسم کا بیگ ہوتا ہے، تو 2 عدد ٹوپی مرد حضرات لے لیں، اور اسی طرح ہاف موزے یا ایڑیاں اگر ضرورت سمجھے تو وہ بھی لے لیں، اسی طرح نفلی طواف کے دوران استعمال کے لیے جراب بھی ساتھ لے لیں تو اچھا ہوگا، احرام کے مطابق چپل یا جوتے
مرد حضرات لے لے کم از کم 1 جوڑا، 2 جوڑے ہوں 1 جوڑا کم از کم احرام کے مطابق ہو مردوں کے لیے، عورت تو ہر قسم کی چپل کو یا جوتے کو استعمال کر سکتی ہے۔ عینک کی ضرورت ہو تو کم از کم 2 جوڑ لے لے، 1 جوڑ گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو دوسرے جوڑ سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ سرما سلائی لے لے، کنگھی لے لے، آئینہ لے لے، تیل جو ہے نا سرسوں کا تیل یا بالوں کے لیے، ناخن تراش بھی لے لے، ایک چھوٹی سی کینچی بھی لے لے، دانتوں کے خلال کے سٹکس لے لے، پیکٹ لے لے، مسواک 2 عدد لے لے، سوئی دھاگا بھی ساتھ ہو، مستند ڈاکٹر سے سائنس شدہ دوائی ہو لیکن کیپسول اور سیرپ کا بوتل منع ہے، موبائل اور گھڑی جو ہے نا وہ بھی ساتھ لے لے، صابن نہانے کا بھی لے لے، صرف لے لے، کپڑوں کو دھونے کے لیے نوٹ بک اور خط قلم بھی ساتھ لے لے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، پولیو کارڈ، سرٹیفکیٹ، NOC وغیرہ لے لے، اگر کوئی ملازم ہو، الیکٹریکل ترماس لے لے، پیالہ لے لے، پلیٹ چھوٹا سا لے لے، چمچ لے لے، گلاس لے لے، الیکٹریکل بورڈ 3-4 پلگوں والا جو ہے نا یا 5 پلگوں والا کہ کم از کم 12-13 فٹ اس کے ساتھ تار بھی ہو، سوئچ بھی ہو، اور موبائل چارجر بھی لے لے، برتن کا صابن بھی لے لے، اسپنج بھی لے لے، سالن کے لیے چھوٹا سا برتن بھی لے لے، حجامت کی مشین، بلیڈ، اس طرح ریزر، اور اسی طرح یعنی پتلی رسی 20 یا 30 فٹ کا لے لے، بڑا مارکر لے لے، بڑا بیگ، ہینڈ بیگ تیلی بھی لے لے، اور اسی طرح چینی اگر چائے کا شوقین ہے چائے پتی بھی لے لے، خشک خوراک بھی لے لے، خوشبو لے لے، ٹیشو پیپر لے لے، ذکر تسبیح کے لیے تسبیح ذکر کے لیے بھی لے لے، اور 7 دانوں والے یعنی طواف کے چکروں کو گننے اور صفا اور مروہ کے چکروں کو گننے کے لیے 7 دانوں والی تسبیح بھی لے لے، معلم الحجاج کی کتاب بھی لے لے، فضائل حج شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی فضائل حج کتاب بھی لے لے۔ بہرحال یہ سامان لے لے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اگر چھوٹی سی فولڈنگ والی چھتری ہے وہ بھی فائدہ میں رہے گی۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان فرمایا، اور یقینی طور پر ہمیں اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی پتہ چلیں جن کا پہلے ہمیں پتہ نہ تھا۔ اسی ضمن میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی ابھرتا ہے کہ آج سے پہلے، سالوں پہلے، عشروں پہلے، بلکہ کہنا چاہیے صدی پہلے، جو ہمارے اکابرین سفر حج اختیار کیا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا سفر کا؟ آیا کہ ان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے اس سفر میں؟ اور اس سفر میں آخر ایسی کیا ایک خوبی تھی یا مقناطیسیت تھی کہ ان سفروں سے یا ان اسفار سے ضعیف الرحمان خوب سیکھا کرتے تھے اور خوب بن کر، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خوب کندن بن کر لوٹتے تھے؟ تو ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اپنے جو سلف صالحین کی تیاریوں کے بارے میں پوچھا کہ بھائی سر جب وہ سفر حج پر جا رہے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی دل کے اندر اخلاص پیدا کر لیتے تھے اور توکل علی اللہ کے ساتھ جاتے تھے کہ میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ بہت تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ لے جاتے اور باقی اللہ پر توکل کرتے تھے اور سادگی اختیار کرتے تھے اور جو ہے نا قناعت سے کام لیتے تھے اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے اور تقوی سے کام لیا کرتے تھے۔ اعمال کرتے کرتے جاتے تھے رستوں میں جاتے ہوئے جو ہے نا وہ مختلف مناسک حج کو سیکھ بھی لیا کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، بلکہ راستے میں سفر کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ جو ہے نا اسی طرح کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، سوال بھی نہیں کرتے تھے، ضرورت کے مطابق اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے اور مجاہدے کر لیا کرتے تھے۔ دن رات اللہ کی عبادت میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ یہ کرتے تھے کہ سفر میں بھی اعمال کرتے، تقوی کا کام، تقوی ان کا شیوا تھا اور تناسانی سے پرہیز کرتے تھے، بلکہ مشقت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ عبادت میں جو ہے نا جتنا سامان معاون ہو وہ بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسروں کا اکرام کرنا، پہلے زمانے میں تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور خچروں پر سواری کر لیا کرتے تھے اور چند مہینے حج میں گزار لیتے تھے، لیکن آتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال میں جڑے رکھتے تھے تو ان کی زندگی بالکل جو ہے نا بدل لیتی
جو ہے نا بدل جاتی تھی۔ اگر عام آدمی حج کے لیے بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا تو پھر وہ بھی حج کو اگر گھر میں نہ سیکھا ہوتا تھا تو وہ لمبا سفر ہوتا تھا، تو اپنے ناسمجھ اور غیر عالم اور جاہل اور عام لوگوں کو وہ راستے میں سکھاتے تھے، بار بار سکھاتے تھے تاکہ کوئی شخص مناسک حج میں غلطی نہ کر لے، اور عاشقانہ انداز میں جایا کرتے تھے۔ جس طرح کے کوئی عاشق ہوتا ہے نہ اس کو اپنے بدن کا خیال، نہ اس کو اپنے جو ہے نا کپڑوں کا خیال، نہ کھانے کا خیال، بلکہ ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ عاشقانہ انداز میں جایا کرتے تھے اور بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ حج کو، عمرے کے سفر کو زیب و زینت سے اجتناب کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جنگلوں میں، بیابانوں میں سفر کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، وہ بیچارہ رینگتا تھا، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے؟ فلانے ملک سے آ رہا ہوں۔ تو یہ پیدل بالکل زمین پر رینگتا، تو کسی نے پوچھا کتنا وقت ہوا کہ آپ حج کے سفر کے لیے نکلے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا آج جو ہے نا اب 10واں سال ہے کہ گھر سے روانہ ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سال اللہ پاک مجھے پہنچا دے۔ تو وہ بیچارے ایسے ہوا کرتے تھے، وہ اتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور ہم سیٹوں پر جھگڑتے ہیں، میرا سیٹ اس طرح ہے، میرا بیڈ اس طرح ہے، میرا سرانہ کون لے گیا، اور میرا جو ہے نا یہ کون۔ تو وہ لوگ اس طرح حج کرتے تھے، سفر میں بہت زیادہ مشقتوں کو اختیار کر لیتے تھے، اور صرف ضرورت کے جو ہے نا کہ چیزوں کو لیا کرتے تھے، بازاروں کا نام بھی نہ لیتے تھے، سوکھی جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے، کوئی ستو بنا کر جو ہے نا وہ راستے میں جو ہے نا وہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ وہ استعمال کھا لیتے تھے۔ تو بہت زیادہ نرم و نازک چیزوں کو نہیں کھاتے تھے، اور نہ نرم و نازک کپڑوں کو پہنتے تھے۔ تو سفر حج پہ روانگی سے قبل ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ غسل بھی کر لیں، اور اضافی بالوں کو اور ناخنوں کی صفائی بھی کر لیں، سب کچھ کر لیا کریں۔ عورت کو چاہیے کہ گھر میں نفل پڑھے، مرد کو بھی نفل پڑھنا چاہیے، وصیت نامہ بھی نکلنا چاہیے، گھر میں دعاؤں کی درخواست بھی کرنی چاہیے سب لوگوں سے۔ جو لوگ آپ کے پاس آپ کو رخصت کرنے آتے ہیں تو بے پردگی کا ماحول نہ ہو، غیر محرموں کے ساتھ غیر عورتوں کا اختلاط کرنا درست نہیں ہے، اور ویڈیو بنانا اور تصاویر اور کھینچنا اور پکچر کھینچنا اور قسم کے اور یہ ان چیزوں سے اجتناب ہو۔ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اگر مسجد قریب ہو تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، گھر سے نکلنے میں بھی دعا بھی پڑھ لے، اور سفر شروع کرنے کی دعا بھی پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ سواری کی دعا کو بھی پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اور پھر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر کو 3 مرتبہ پڑھنا، سواری کی دعا پڑھنا، اور اسی طرح سفر کی دعا پڑھنا کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم حول علینا سفرنا هذا واتو عنا بعده، اللہم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، بسم الله توکلت على الله۔ تو جو شخص بھی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے تو اس کو اعلان کیا جاتا ہے، اس کو ندا کی جاتی ہے کہ حفظت ہدیت کفیت، اے بندے اللہ نے تیری حفاظت کو اپنے ذمہ لیا، اللہ نے تجھے ہدایت کی، اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہوں گے۔ بہرحال سفر کے شروع کرنے کے دوران مختلف قسم کی تیاریوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں نئے سلسلے اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔